اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 آئی ہیو اے ڈریم ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں بیٹا ہم اس چیپٹر کے کویسچن آنسرز کو ڈسکس کریں گے. سو دیر آر 10 کویسچنس، 10 شارٹ کویسچنز ہیں اس چیپٹر کے اندر. اور پہلا ہمارا جو کویسچن ہے وہ ہے What was the cause of Negro's discontentment؟ نیگروز حبشی کو کہتے ہیں بیٹا، اور ڈسکنٹینٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے اطمینانی یا پھر بے چینی. تو حبشیوں کی بے چینی کی وجہ کیا تھی یا پھر ان کی بے اطمینانی کی وجہ کیا تھی؟ The cause of Negro's discontentment was persecution and cruelty. یعنی کہ ان کے جو بے چینی کی وجہ تھی، جو عدم اطمینان تھا ان کا، اس کی دو وجہیں تھیں. ایک پرسیکیوشن مینز اظہار ثانی، تکلیفیں، اور کرویلٹی، ظلم. they were not given proper human rights. انہیں جو ہے مکمل طور پر یا پھر مناسب انسانی حقوق حاصل نہیں تھے. یعنی کہ جو انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے کسی انسان کو، وہ نہیں تھے. ان پہ ظلم و ستم کیے جاتے تو انہیں کم تر سمجھا جاتا تھا. They had no freedom and the white people thought them inferior citizens or slaves. انہیں بالکل بھی آزادی حاصل نہیں تھی، اور جو گورے لوگ تھے وہ انہیں کمتر یا پھر غلام تصور کرتے تھے، غلام سمجھتے تھے. دوسرا سوال، what are the qualities of the veterans of creative suffering؟ کہ جو ویٹرن کا ہم نے مطلب پڑھا تھا آزمودہ کار، کریٹیو سفرنگ نئی نئی مصیبتیں، یعنی کہ جو نئی نئی مصیبتیں جھیلنے والے آزمودہ کار لوگ ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ تو جی، دا ویٹرنز آف کریٹیو سفرنگ آر اسٹل ہوپ فل اباؤٹ دیئر فیوچر. یعنی کہ جو نئی نئی مصیبتیں جھیلنے والے آزمودہ کار سپاہی ہیں، وہ ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید رہتے ہیں. They suffer a great deal but they bear all the hardships with patience and courage. Patience صبر، اور courage ہمت کے ساتھ. یعنی کہ انہیں زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری مصیبتوں کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. کویسچن نمبر 3 جی، واٹ از دا ڈریم آف مارٹن لیوتھر کنگ جونیئر؟ مارٹن لیوتھر کنگ جونیئر کا کیا خواب ہے؟ یہ ہم نے چیپٹر کے اندر بڑی اچھی طرح سے پڑھا تھا کہ وہ ایکویلٹی چاہتا تھا، ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا. مارٹن لیوتھر کنگ ہیز اے ڈریم دیٹ ہز نیشن ول گیٹ اٹس فریڈم ون ڈے. اس کا یہ خواب تھا کہ ایک دن کسی نہ کسی طرح اس کی جو قوم ہے، یعنی کہ جو حبشی ہیں، وہ آزادی حاصل کر لیں. دین his country will be free from social discrimination. اور ایسا کرنے سے اس کے خیال میں اس کا ملک جو تھا وہ سماجی امتیاز سے آزاد ہو جائے گا. ایوری سٹیزن ول بی ٹریٹڈ ایکولی. اور ہر جو سٹیزن ہے، یعنی کہ ہر جو باشندہ ہے ملک کا، اسے برابر جو ہے وہ اس کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے گا. یعنی کہ چاہے وہ کالے لوگ ہوں، چاہے وہ گورے لوگ ہوں، انہیں ایک نظر سے ہی دیکھا جائے گا. کالے لوگوں کو جو ہے کمتر نہیں سمجھا جائے گا. کویسچن نمبر 4، what should be the faith of Negroes؟ نیگروز حبشی، تو what should be the faith of Negroes؟ حبشیوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ the Negroes should have a faith that they will be able to rise one day. اس نے کہا کہ حبشیوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن اس پستی سے اٹھ جائیں گے. They should have their firm belief in the equality of human beings. اور تمام انسانوں کی برابری پر ان کا پکا یقین ہونا چاہیے. یعنی ان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے کمتر نہیں ہیں، بلکہ سارے کے سارے انسان برابر پیدا کیے گئے. They should be committed to their aims.
اور انہیں اپنے مقصد سے وابستہ رہنا چاہیے، انہیں اپنے مقصد سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ سو جی کویشچن نمبر 5، واٹ واز دا نیسیسٹی، نیسیسٹی کا مطلب ہوتا ہے ضرورت یا ضروری، آف پلیڈنگ دا کیس آف نیگروز فریڈم، یعنی کہ حبشیوں کی جو آزادی کے لیے وکالت کی ضرورت پیش کیوں آئی تھی، یعنی کہ ان کا مقدمہ لڑنے کی ضرورت پیش کیوں آئی تھی۔ تو جی دا نیگروز ور ٹریٹڈ ایز سلیوز ان دا یو ایس اے، امریکہ کے اندر حبشیوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مارٹن لیوتھر کنگ پلیڈڈ دا کیس آف دیئر فریڈم فار دا گلوری آف دا کنٹری، مارٹن لیوتھر کنگ نے ملک کی عظمت کی خاطر، ملک کی شان کی خاطر ان کا مقدمہ لڑا۔ ہی وانٹیڈ ٹو ون ایکول رائٹس فار دیم، وہ ان کے لیے برابر انسانی حقوق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو جی کویشچن نمبر 6 ہمارا، واٹ شوڈ بی دا کرائٹیرین آف ججمنٹ فار اے پرسن، کسی انسان کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا کسی انسان کو پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو مارٹن کنگ ہیز اے ڈریم دیٹ ون ڈے دیئر کرائٹیرین آف ججمنٹ ول چینج، ان کو اس کا یہ خیال تھا کہ ایک دن انسانوں کو پرکھنے کا جو طریقہ ہے اسے بدل دیا جائے گا۔ A person should not be judged by the color of his skin، کسی بھی انسان کو اس کی جلد کے رنگت سے نہیں پرکھنا چاہیے، but by the content of his character، بلکہ کسی انسان کو پرکھنے کا معیار اس کا کردار ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی جلد کا رنگ۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی رنگ اور نسل کی بنیاد پہ کوئی بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے۔ آگے جی سوال نمبر 7، ڈو دا نیگروز انجوائے لبرٹی ان آل دا پارٹ آف دیئر کنٹری، کیا حبشی اپنے ملک کے تمام حصوں میں آزادی سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ تو امریکہ از این ایڈوانسڈ کنٹری، امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اینڈ اٹ کلیمز ٹو بی فری فرام آل پریجوڈائس، پریجوڈائس کہتے ہیں جی تعصب کو، یہ تمام تعصبات سے پاک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسٹل دا نیگروز ڈو ناٹ انجوائے فل لبرٹی ان آل دا پارٹس آف دا کنٹری، لیکن پھر بھی ابھی تک جو حبشی ہیں وہ ملک کے تمام حصوں میں جو ہے انہیں آزادی حاصل نہیں ہے۔ دے آر ٹریٹڈ ایز سیکنڈ ریٹ سٹیزن، انہیں ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 8 جی، فرام وچ پارٹ آف دا کنٹری ڈڈ دا نیگروز گیدرڈ دیئر، ملک کے کون کون سے حصوں سے جو ہے حبشی وہاں اکٹھے ہوئے تھے؟ تو کہتا ہے جی مارٹن لیوتھر کنگ ایڈریسڈ اے ہیوج گیدرنگ آف نیگرو اینڈ ڈیلیورڈ اے ہسٹوریکل اسپیچ دیئر۔ The Negroes had come there from every corner of the city، یعنی کہ ملک کے ہر حصے سے حبشی وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ They had specially come from the states they were in majority but treated as slave، خاص طور پہ وہ ان ریاستوں سے آئے تھے، ان ریاستوں سے اکٹھے ہوئے تھے جہاں پر ان کے ساتھ ان کی تعداد زیادہ تھی لیکن پھر بھی ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 9، رائٹ ڈاؤن دا سانگ ان یور اون ورڈس، گیت کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ آپ کو پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ کویشچن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو پیپر میں کویشچن نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی دیکھ لیجئے۔ مائی کنٹری از اے سویٹ لینڈ آف لبرٹی، آئی لو اٹ اینڈ سنگ ان اٹس پریز بیکاز مائی فادرز ڈائیڈ ہیئر، وہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، آزادی کی میٹھی سرزمین، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی تعریف میں گانے گاتا ہوں کیونکہ میرے ابا و اجداد یہاں فوت ہوئے۔ یہ زمین کہتا ہے اٹ از اے لینڈ آف دا پلگرمز پرائڈ اینڈ اٹ ایکوز ود دا سانگ آف لبرٹی، کہتا ہے یہ زمین زائرین کے لیے قابل فخر ہے، مقدس لوگوں کا فخر ہے، اور یہ آزادی کے نغمے کے ساتھ گونجتی ہے۔ اور آخری سوال، واٹ از دا ایفیکٹ آف دا ریپیٹیشن آف ورڈز، الفاظ کے تکرار کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تو several words have been repeated in the speech، یعنی کہ اس تقریر کے اندر بڑے سارے ورڈز کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ It creates charms and interest،
یہ دلکشی اور دلچسپی پیدا کرتا ہے. اٹ انہینس دا بیوٹی اینڈ اپیل آف دا اسپیچ. یہ تقریر کی خوبصورتی اور دلکشی میں بھی اضافہ کرتا ہے. جو ہمارے آخری کویسچنز ہیں یہ دونوں 9th اور 10th والا، ان دونوں کویسچنز کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے حوالے سے کوئی خاص اہم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں پڑھ لیجئے گا. اور دیٹس آل فرام دا کویسچنز. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.